آج ہم بات کریں گے روزہ ہماری صحت، روزہ اور سائنس، روزہ اور قرآن و حدیث کی روشنی۔ یہ موضوع ہوگا ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ رمضان میں روزے کی اہمیت ہماری باڈی میں کیا ہے، سائنس کی روشنی میں کیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ تو چلتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو قرآن کی روشنی میں تو روزہ جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ سائنس کی روشنی میں ہمارے جسم پر روزے کے کیا اثرات ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ روزہ ہمارے جسم کو ڈیٹاکس کرتا ہے۔ ڈیٹاکس کا مطلب کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کے اندر سے فاسد مادے، فضول مادے، جو غیر ضروری مادے ہوتے ہیں وہ خارج ہوتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا معدہ خالی رہتا ہے سارا دن، تو ہماری فالتو چربی جو جسم کے اندر ایکسٹرا چربی ہوتی ہے وہ بھی ڈیٹاکس ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وزن میں بھی واضح کمی ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے میں سے ہماری دماغی صلاحیت بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے، ہماری یادداشت بہتر ہوتی ہے، ہمارے جو پارکسنس خطرے والے ہوتے ہیں ان کو کمی آتی ہے، دماغی جو ایسے پرابلم ہوتے ہیں، جو امراض ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ روزے کے ساتھ نماز پڑھنے سے بھی جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے جو دماغی الجھنیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں دماغی بیماریاں، وہ کم ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنے سے کیلسٹرول کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی روزہ سائنس کی روشنی میں مدد فراہم کرتا ہے۔ مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ امیون سسٹم جو ہے ہمارا، قوت مدافعت، وائٹل فورس جس کو کہتے ہیں ہم، وہ بھی بہتر ہوتی ہے۔ خالی معدہ رکھنے سے وہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے ہماری بہت زیادہ پرابلم جو ہیں وہ سولو ہوتے ہیں، زہریلے مادے ہیں وہ جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ سائنس کی روشنی میں روزے کی اہمیت جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے، ڈیٹاکسن نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واضح حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان والو، آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ جو ہے ہمارے جسم کے لیے تقوی کا باعث بنتا ہے، پرہیزگاری کی طرف لے کے جاتا ہے، جس سے ہمارا ایمان مضبوط اور زیادہ ہوتا ہے۔ روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، قوت برداشت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث ہے، اس کا ترجمہ کہ گناہوں اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ڈھال کی طرح ہے۔ روزے رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ روزے رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہمیں صحت دیتا ہے، ہماری صحت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے دار کے لیے جنت کے الگ سے دروازے ہیں جن سے وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ ہمارے جسم کے اندر بہت زیادہ تبدیلی لاتا ہے۔ تو رمضان آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سائنس کی روشنی سے ثابت ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ روزے رکھیں تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، بیماریوں سے بچ جائیں، ہمارے جسم سے فالتو مادے خارج ہو جائیں، ہم صحت مند ہو جائیں، ہمارے جسم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں۔ روزہ جو ہے ایک ورزش
کا کام دیتا ہے، جو ہمارے جسم کے بہت سے مسائل جو ہیں اس کو کم کرتا ہے۔ کمزوری جو ہے ہماری جسم کی وہ ختم ہوتی ہے، ہمارا ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کا ہاضمہ خراب رہتا ہے ان کا ہاضمہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، تو بلڈ پریشر کا، دوران خون کا توازن بہتر ہوتا ہے۔ تو ہماری ایسی ویڈیو مزید انشاءاللہ ایک شوگر کے مریضوں کے لیے آئے گی، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔